بولا. تو جبھی بولا وعدہ کر کے بولا کہ رزق کا ذمہ داری میرے پہ ہے اور تم میری عبادت کر لو, میں جو بولا وہ کر لو. دنیا میں جیسا بولا ویسا رہنا اس کا مطلب نہیں. اس لیے بولا قرآن شریف میں کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انسان کو, دونوں مخلوقوں کو, مگر عبادت کے لیے نہیں. مگر ہمارے پاس کیا کرے, بہت سے لوگوں نے الٹا کر دیا اس کو دنیا داری میں لگا دیا. اللہ بول رہا ہر ایک کا رزق میرے پہ, میں پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہوں نہیں. تم بچوں کو جو ہے اپنے تنگ دستی کی وجہ سے مت ہلاک کرو, کیونکہ تم کو بھی میں کھلانے والا ہوں, ان کو بھی میں کھلانے والا ہوں نہیں. تو رزق کی کسی اور پہ ذمہ داری نہیں ہے نہیں. مگر ہمارے پاس کیا کرے لوگ, یہ بات بٹھا دیا لوگوں کے دماغوں میں, نہیں بیوی بچوں کو پالنا بھی عبادت ہے. تو اللہ کو چھوڑ دیے, رسول کو چھوڑ دیے, عبادت چھوڑ دیے, پالنے میں لگے ہوئے, وہ ایک ہی عبادت بول کے سمجھ میں آ گیا اپنے مطلب نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں بھی آپ کی دنیا کی کمائی کو کمائی آپ کماتے ہی نہیں بول رہا نہیں. اللہ رزق روزی جو دیتا آپ کو وہ قسمت سے دیتا, محنت آخرت کے واسطے کرو بولا نہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی مثال دی ہے کہ اگر عقل سے اور محنت سے اگر ملتا ہوتا تو یہ دعوت الارض اور یہ جتنے کیڑے پتنگے جھاڑ جتنے ہیں دنیا میں جاندار چیزیں, جس کو نہ عقل ہے نہ محنت کر سکتے, سب ختم ہو جاتے دنیا میں سے. تو یہ سب چیزوں کی مثال اس لیے اللہ پیدا کرا ہے, یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ رزق دینے والا میں ہوں, تم کو عبادت کے لیے پیدا کرا دیا نہیں. تو ہر ایک اللہ تعالیٰ بولتا جتنے زمین پہ رہنے والے ہیں اس کا ذمہ داری رزق کی اللہ پر ہے. وہ جانتا ہے اس کے پیدا ہونے کی جگہ اور اس کے مرنے کی جگہ, ہر چیز ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور وہی ہے جو پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں, اور اس کا تھا عرش اس سے پہلے پانی پر, اس لیے کہ تم کو آزمائے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے تم میں سے. لَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ, اگر آپ کہیں کہ بے شک تم اٹھائے جانے والے ہو تمہارے مرنے کے بعد, تو ضرور وہ کہیں گے کافر لوگ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو. لئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة ليقولن ما يحبسوا على يوم ياتيهم ليس مصرفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اور ضرور اگر ہم نے ان سے عذاب کو تاخیر کر دیے تھوڑی سی مدت کے لیے, مطلب کہ جو بھی ہے آپ کو کیا کرا, عذاب کا آپ کے عمل دیکھ کے عذاب کے لیے دنیا میں آپ کو ڈھیل دیا, جینے کے لیے دنیا کی ایک زندگی دیا نہیں, اور عذاب بولا آخرت میں آیا. تو یہی بول رہا کہ جو ہم تاخیر کر دیے آپ پہ عذاب کی کرنے سے, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں آپ سے یہ بول رہے, یہ بول کے مذاق اڑا رہے رسول سے کہ کس چیز نے روک دیا اس عذاب کو نہیں. عذاب البادودۃ لا یقولن ما یحبسوا, کس چیز نے اسے روک دیا, الا یوم یاتیم, اور خبردار بے شک وہ جس دن ان کے پاس آئے گا تو نہیں پھیر سکے گا ان سے کوئی بھی اس عذاب کو, اور وہ لاحق ہو جائے گا ان پہ وہ چیزیں عذاب بن کر جن چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. لئن اذقنا الانسان منا رحمتا ثم نزعنا منه انه لیئوس کفور, اور ضرور جب ہم چکاتے ہیں کسی انسان کو رحمت اور پھر ہم اس سے ہٹا دیتے ہیں اس کو, تو بے شک اس وقت وہ مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے. لئن اسخانه النعما بعد ذرا مسحت لیقولن ذهب سیئاتها انه لفریح فخور, اور ضرور جب ہم چکاتے ہیں اس کو نعمت, اس کو تکلیف پہنچنے کے بعد, تو وہ فوراً وہ کہے تاکہ لے گیا میرے پورے برائیاں تکلیفیں چلی گئی, اور اس وقت وہ بہت خوش اور اطمینان لگتا ہے. الا الذین,
مگر وہ لوگ جو صبر کیے اور نیک عمل کیے یہی ہے جن کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحِي إِلَيْكَ وَزَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورَةٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بس آپ چھوڑ دینے والے تھے بعض وہ چیزیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور تنگ ہوا جا رہا تھا آپ کا سینہ اس سے. جو وہ کہہ رہے تھے کیوں نہیں اتارا گیا ان کے ساتھ خزانہ, رسول اللہ کے ساتھ خزانہ کہیں کو نہیں اتارا گیا, فرشتہ کہیں کو نہیں اتارا گیا, انہوں عام لوگوں کے جیسا کہیں کو پھر رہے نہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, مال نہیں ہے, انہوں غریب کہیں کو ہے, ہم اتنے بڑے بڑے سردار ہیں, ہم کو پیغمبر ہی نہیں دیا اللہ نہیں, یہ لوگ سوچتے تھے. مگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ بول رہا جس کے پاس دنیا کم ہے وہ آخرت کا بادشاہ ہے نہیں, مومن کے لیے تو ہمیشہ آخرت ہے بولا نہیں. خیر من الاولیٰ والآخرۃ خیر من, سرکار دو عالم کو بولا آپ کے لیے بھی آخرت بہتر ہے پہلی بار سے دنیا سے نہیں. تو ان لوگ آج ہے تانے دیتے تھے کہ انہوں اتنے بڑے پیغمبر ہے اللہ بھیجا تو خزانہ کہیں کو نہیں دیا ان کو, ان کی مدد کہیں کو نہیں کر رہا اللہ نہیں, کہیں کو انہوں بھوکے رہ رہے, تو کیوں نہیں اتارا گیا ان کے ساتھ خزانہ, نہیں آیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ. تو آپ کہہ دیجئے اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ ڈرانے والے ایک صرف, اور اللہ ہے ہر چیز کا کام بنانے والا وکیل. ام یقولون افتراء قل فاتوا بعشر سورۃ مثلہ مفتریات, یا تم کہتے ہو کہ انہیں افترا باندھ لی ہے تو آپ کہیے کہ تم لے کے آؤ 10 صورتیں اس کے برابر گھڑ کر, اور برا رہو تم جس کو استطاعت رکھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَإِنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ. اور اگر تم نہ قبول کرے تمہارے لیے کوئی بھی مدد تمہاری, بولے تو تمہاری مدد اگر کوئی بھی نہیں کر سکے اللہ کو چھوڑ کر یہ 10 صورتیں بنانے میں, تو بس تم جان جاؤ اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے, یہ انسان اس کو کوئی بنا نہیں سکتا, یہ اللہ کے کلام نہیں, کوئی بھی انسان ہو جاؤ دنیا میں یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے. اور اس میں قیام اصل یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. کیا تم اس کو اپنے آپ کو سونپنے والے ہو, اپنے آپ کو حوالے کرنے والے ہو. من کانا یرید حیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم, میں پھر وہی بول رہا دنیا کی مذمت پہ بول رہا اللہ تعالیٰ کہ جو ارادہ رکھا دنیا کی زندگی کا اور اس کے عیش و آرام کا, نوفی الیہم ہم پورے کا پورا دے دیتے ہیں اس کو, اس میں سے اس کے اعمال میں سے, وہ ہم فیہا لا یبخسون, اور وہ اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہوتی نہیں. ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ کیا بولا, تمہاری دنیا کی کمائی, تمہاری دنیا کی تجارت, تمہاری دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسا کہ اللہ جو ہے آسمان سے پانی برسایا اور پورے دماتا تو لرز کو پلا دیا, نہیں سب ہری ہو گئے اور تم سمجھے اب ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں گے. تو رات جو ہے پالا آیا اور پالا مار کے پورے کھیت تمہارے جل گئے, تمہاری کھیتی, اور تم اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے. تو ایسی جیسا تم حسرت رکھے تھے کھیت کاٹنے کی اور اس کو پالا مار کے جل گیا, تو دنیا کی زندگی پہ تم جو بھی خرچ کر رہے وہ ایسی تمہارے لیے آخرت میں حسرت بن جائے گا. نہ تمہاری اولاد کام آ سکیں گی, نہ تمہاری دنیا کی دولت, نہ تمہاری عزت, نہ تمہاری کرسی, کچھ نہیں. اور اس ویسی اللہ تعالیٰ پھر یہاں بول رہا کہ بے شک جو چاہتا ہے دنیا کی زینت تو ہم پورے کا پورا دے دیتے ہیں, اس کے اعمال سے اس کا بدلہ, مطلب جو بھی دنیا کے لیے محنت کرتا, جیسا تم بزنس کرے تو تم اس کے بدلہ چاہ رہے نا, یہی چاہ رہے جو کچھ ہے نہیں. تم اللہ کی راہ میں وہ جو بھی کما رہے اللہ تم کو دے رہا قسمت سے, اس میں خرچ نہیں کر رہے نہیں, تم اپنے اوپر ہی خرچ لے رہے پورا, یہی وہ کر لے رہے. تو اللہ بول رہا میں پورا فائدہ دے دیتا ہوں اس میں, تم دنیا چاہو دنیا دے دیتا ہوں, مگر آخرت میں پھر تمہارے لیے کچھ نہیں, یہ سوچو نہیں, اس میں سے کچھ کمی نہیں. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, یہی ایسے لوگ